السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم۔ حضرات محترم، گزشتہ جمعہ تو 14 اگست کی وجہ سے تعطیل تھی۔ گزشتہ سے پیوستہ جمعہ ہماری بات ہوئی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کے امتیوں میں سے ایک امتی جس کا تعلق اس وقت کی ایلیٹ کلاس سے تھا، بعض مفسرین تو اسے فرعون کا چچا زاد بھائی قرار دیتے ہیں۔ چونکہ قرآن نے یہ کہا نہیں تو پھر میں ان چیزوں میں زیادہ پڑھتا بھی نہیں ہوں۔ عمومی طور پر قرآن جس چیز کو مجمل رکھے اور حدیث اسے بیان نہ کرے تو اس اجمال کو دور کوئی کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ ہاں، اپنے قرائن کو سامنے رکھتے ہوئے کوئی نہ کوئی بات کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن نے اس کو مجمل رکھا ہے، رجل مؤمن من آل فرعون، بندہ تھا، مومن تھا، آل فرعون میں سے تھا۔ بس اتنی بات کافی ہے۔ ویسے بھی قرآن کوئی تاریخی کتاب تو ہے ہی نہیں کہ وہ آپ کو تاریخ وار ایک چیز بتاتا پھرے۔ وہ تو ہدایت کی کتاب ہے، تاریخ کو بھی ہدایت کے نقطۂ نظر سے ہی دیکھتا ہے، اس سے زیادہ وہ تاریخ کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے دین کے حوالے سے تاریخ کو دیکھا ہے ان میں سے اکثریت گمراہ ہوئی ہے، جزوی طور پر یا کلی طور پر۔ کیونکہ دین کے حوالے سے اگر کوئی آواز کا مسئلہ ہے تو اس میں سیٹنگ میں دیکھ لیں۔ دین کے حوالے سے یہ کوئی سورس آف نالج تو نہیں ہے، وگرنہ صحابہ سب سے پہلے تاریخ پہ کوئی کتاب لکھتے، تابعین میں کوئی نہ کوئی ہوتا، ایک الگ موضوع ہے۔ تاریخ پہ تو سب سے پہلے انہی لوگوں نے ہاتھ مارا جو قرآن کا انکار کر بیٹھے کہ ہمارا امام قرآن کو لے کر غار میں غائب ہو چکا ہے، جب وہ 313 مومن پیدا ہوں گے تو پھر قرآن آئے گا۔ صحابہ پر انہوں نے عدم اعتماد کیا، جب صحابہ ہیں ہی ان کے نزدیک عادل نہیں ہیں اور اعتماد وہ کرتے نہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ خلفائے راشدین میں سے جو 3 پہلے خلیفے ہیں وہ حق پہ تھے ہی نہیں اور پوری جماعت گمراہ ہو چکی تھی، تو ان کے سینے سے جو قرآن نقل ہو کے آیا تو اس پر اعتماد کیسے ہو سکتا ہے؟ لامعلم ان کو کسی سورس آف نالج کی ضرورت تھی، لہٰذا انہوں نے تاریخ کو بطور مضمون بھی نہیں، بطور سورس آف نالج گڑھ لیا۔ اب آپ دیکھیں وہ جب بھی کہانیاں بیان کرتے ہیں، راوی کہتا ہے کہ شروع ہو جاتے ہیں اور قرآن و حدیث کے خلاف ان کی برمار ہوتی ہے اور ہماری غیرت حمیت وہاں کوئی جوش نہیں مارتی۔ خیر ایک الگ موضوع ہے، سلگتا ہوا دکھتا ہوا، پھر کبھی بات کریں گے۔ تاریخ ایک سبجیکٹ کے طور پر آپ پڑھ لیں، لیکن اصول تاریخ کو پڑھے بغیر جس نے بھی اسلام کی تاریخ پڑھنے کی کوشش کی وہ گمراہ ہوا ہے، کیونکہ اسلام نے تو آپ کو رکھا ہے تربیت کے لیے قرآن حدیث، اس کی تشریح فقہا کے حوالے سے، علماء کے حوالے سے آپ کے سامنے آتی ہے۔ بس جہاں فقہا کی تشریح آ جائے وہاں بھی یقینیت ختم ہو جاتی ہے، وہاں ڈیوائیڈڈ اوپینین آتی ہیں، ایک دوسرے پر فتوے نہیں لگتے۔ لیکن جہاں قرآن و حدیث کی بات آتی ہے وہ بات حرف آخر ہوتی ہے، اگر اس کے مفہوم میں بھی کوئی اختلاف نہ ہو۔ اگر مفہوم میں اختلاف ہو تو وہاں بھی ڈیوائیڈڈ اوپینین آ سکتی ہے، اور یہ بھی اہل علم کے درمیان ہوتی ہے۔ خیر میں کسی اور موضوع کی طرف کہیں نکل نہ جاؤں، بات کو میں سمیٹ نہیں پا رہا۔ بات یہ قرآن کریم نے یہاں یہ بات نہیں بتائی، رجل مؤمن بس کہہ دیا کافی ہے، چونکہ قرآن تاریخ کی کتاب نہیں، لہٰذا وہ اس طرف جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہے، وہ تاریخ کی ان چیزوں میں جاتا ہی نہیں، وہ اس کا نام کیا تھا، اس کا شجرہ نسب کیا تھا، اتنا ہی بتا دیا آل فرعون میں سے تھا، بس تمہاری اس سے زیادہ غرض نہیں ہونی چاہیے، تمہاری غرض ہدایت سے ہونی چاہیے۔ ہدایت کیا ہے؟ اس رجل مومن نے کیا رویہ اختیار کیا، وہ اس پہ تفصیلی بات گزشتہ سے پیوستہ جمعہ آپ سن چکے ہیں۔